کہ آپ کے متعلق میں نے ویسے پڑھا ایک جگہ آپ نے لکھا ہے کہ میرے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کوئی دعویٰ کرے گا یہ ہوگا، اور مجھے یاد ہے آپ نے لکھا کہ اس سے زیادہ میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا کہ بغیر دعویٰ کیے مر جاؤں. لیکن بہرحال ایک تھا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی مخالفین کی طرف سے کہ یہ فرقہ ہے یا ایک فرقہ بن جائے گا یہ وہ، اور چونکہ جماعت کی قیادت مسلسل آپ کے ہاتھ میں تھی اس لیے یہ بعض ناواقف لوگوں کا یا بعض لوگوں کا یہ تاثر اس میں شامل ہو جاتا تھا. اس لیے میں نے سوال کیا تھا کہ اب جب کہ آپ خود دستبردار ہو چکے ہیں باقاعدہ حیات ماشاءاللہ، اس صورت میں جی فرقہ بنانے کی کوشش ہندوستان میں اس کے باوجود ہوتی رہی کہ میں نہیں تھا وہاں، اس وجہ سے کہ چند خاص مذہبی طبقوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کسی گروہ کو کنڈیم کرنے کے. ان میں سے ایک ہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دعویٰ کرنے کا الزام چسپاں کیا جائے، اس کے اوپر ایک فرقہ بننے کا الزام چسپاں کیا جائے. اس طرح کی یہ کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں. جیسے کمیونسٹوں کے پاس ہیں یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، اس کو امریکہ روپیہ دیتا ہے، یہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا ایجنٹ ہے، ویسے ہی کچھ مولویوں کے بھی طریقے ہیں. تو وہ طریقے ہندوستان میں بھی استعمال کیے گئے، یہاں بھی کیے گئے. لیکن جب تک جماعت اسلامی مسلمانوں کے ساتھ عام مسجدوں میں نماز پڑھ رہی ہے اس وقت تک کوئی اللہ کا بندہ اس کے اوپر یہ چسپاں کر ہی نہیں سکتا کہ وہ الگ ایک فرقہ ہے. جن لوگوں نے اپنی مسجدیں الگ کر لی ہیں وہ الزام رکھتے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ فرقہ نہیں، حالانکہ ہم ہر ایک کی مسجد میں ہر ایک کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. مولانا جمہوریت پر جو آپ کا غیر متزلزل ایمان ہے اس کو دیکھ کے آپ کو ادھر سے ہٹانا تھوڑا مشکل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح رفتار کام کی رہی جیسے کہ آپ کر رہے ہیں تو کب تک کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے اسلامی نظام کا قیام؟ ہو سکتا ہے 50 برس لگے، ہو سکتا ہے 10 برس میں ہو جائے. نہیں، یہ رفتار تو آپ کے سامنے ہے. یہ رفتار میرے سامنے ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس رفتار سے لوگوں کا تاثر کس طرح سے بڑھے گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. جو رفتار ہے بالکل فطری ہے. غیر فطری رفتار اگر ہم اختیار کریں گے تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں. فطری رفتار سے یہ بڑھ رہی ہے، لیکن میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جن طبقوں کو متاثر ہونا چاہیے وہ کب تک پوری طرح اس سے متاثر ہو لیں گے. ورنہ شاید یہ جمہوریت اور جمہوری اصولوں پر آپ کا یقین ہے کہ آپ اسی لیے لوگ کچھ آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست نہیں آتی ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں. میں نے تو کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا، جو ہے وہ میں نے تو کبھی اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا. نہیں، دعویٰ کرنے کی ایک بات اور ہے. ویسے میں کہتا ہوں کہ کیا ان کی سیاست جو ہے اس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں جس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں، یا کیا بات کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سیاستداں ہونے کے مدعی ہیں وہ ذرا سیاست کو کم ہی جانتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ اصل سیاستداں کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. ان کے حالات بھی پڑھے، ان کے کارنامے بھی پڑھے، اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے سیاستداں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے کارنامے بھی دیکھے. اس بنا پر میری رائے یہ ہے کہ وہ فی الواقع سیاستداں نہیں ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں. مجھے خود سیاستداں ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں. میں تو اصل میں خدا کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جتنی سیاست ہے اتنی سیاست میں جانتا ہوں، اور یہ جتنی سیاست نہیں ہے اتنی سیاست سے مجھے کوئی تعلق نہیں. بہرحال جب جدوجہد کرتے ہیں لوگ تو ان کو یہ خیال تو ہوتا ہے کہ یہ کام اتنے عرصے میں ہو جائے، یا اس کو ہم اس طرح سے دیکھ لیں اس کے نتائج کو. یہ کام بڑا صبر چاہتا ہے، یہ کام ایسا ہے کہ یہ بڑا صبر چاہتا ہے.